جب ایک عیسائی وزیر نے مسلمانوں کو قتل کیا اور کہا، کہاں ہے تمہارا نبی؟ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں آ کے بچا لے۔ لیکن جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو اس نے کیا کیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بار مسلمانوں کا قافلہ جس میں تمام حاجی تھے اور ساتھ ہی اس قافلے میں صلاح الدین کی بہن بھی تھی، تو یہ قافلہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا، جس کی وجہ صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس قافلے کو صلیبی سرحدوں سے بحفاظت گزرنے دیں گے۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے اپنا معاہدہ پورا کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے تمام کمانڈرز کو حکم دیا کہ وہ اس قافلے کو بغیر کسی نقصان کے یہاں سے گزرنے دیں۔ لیکن ایک صلیبی کمانڈر جس کا نام رینالڈ تھا، وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اس نے حاجیوں کے اس قافلے کو لوٹا اور ان تمام مسلمانوں کو قتل کرنے لگا۔ جب رینالڈ ایک حاجی کو شہید کر رہا تھا تو وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ اس نے صلاح الدین سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سنتے ہی رینالڈ ہنسنے لگا اور کہا، صلاح الدین تو کیا، تم اپنے محمد کو بھی بلا لو کہ وہ تمہیں یہاں سے بچا لے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین کو پہنچی تو اس نے یروشلم کے بادشاہ کو پیغام بھیجا اور کہا کہ اس گستاخ رینالڈ کا سر اور یروشلم کی چابیاں ہمارے حوالے کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب یہ پیغام یروشلم کے بادشاہ کو پہنچا تو اس وقت بالڈون مر چکا تھا اور اب یروشلم کا بادشاہ کنگ آئے تھا، جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اس نے صلاح الدین کے بھیجے ہوئے ایلچی کو ہی قتل کر دیا اور کہا، صلاح الدین خود بھی آ جائے تو مجھ سے یروشلم نہیں لے سکتا۔ پھر آخرکار صلاح الدین کا صبر ختم ہوا، وہ اپنی 30,000 کی فوج کے ساتھ یروشلم کے باہر پہنچ گئے۔ پھر اللہ نے صلاح الدین کو فتح دلائی اور یروشلم فتح ہو گیا۔ اب وہ گستاخ رینالڈ صلاح الدین کے سامنے تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا، تو نے کہا تھا نا کہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو کہ وہ تمہیں بچا سکے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلام بھیجا ہے جو تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ کہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گستاخ کی گردن اپنے ہاتھ سے قلم کر دی اور باقی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔